بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم کو میں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہو جاؤں۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت اس شخص نے چکھی ہے جس کو اللہ اور اللہ کا محبوب، اللہ اور اس کا رسول، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو گیا۔ اس نے ایمان کی حلاوت چکھی ہے جس کو یہ سب سے بڑھ کر محبوب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں موت قبول ہے، موت ہمیں قبول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی قبول نہیں، ٹخنوں سے اوپر کپڑا لٹکانا قبول نہیں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں اور پینٹیں کرنا ہمیں قبول نہیں، نماز ہمیں قبول نہیں، موت ہمیں قبول ہے۔ ایسی موت بھی فضول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر آئے گی، وہ موت بھی فضول ہے۔ وہ موت نہیں ہوگی آپ کی، وہ موت کے بعد تو پچھتائیں گے ہم لوگ، اس موت کے بعد تو اصل کام شروع ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر گزری ہے۔ یہ دنیا کے لیے آپ چھوڑ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی تو کتے کی اوقات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں میں کہوں کہ یہ کوڑے کے ڈھیر پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا تو صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے جو اسے 2 درہم کے عوض خریدے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون اسے 2 درہم کے عوض خریدے گا، یہ اب کس کام کا، یہ تو مر چکا ہے، اسے تو کوئی 1 درہم میں بھی نہ خریدے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جو تمہاری نظر میں اس بکری کے بچے کی اوقات ہے نا، دنیا کی اس سے بھی کم تر اوقات ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ اس کو تو دھوکے کا گھر کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں محبوب رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز مسلمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے نا وہ نماز ہے، اور ہم پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم پھر ان کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم پھر ان کے احکامات کو رد کر دیتے ہیں، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں میں نماز بھی چھوڑتا ہوں، میں لوگوں سے جھگڑا بھی کرتا ہوں، میں ہر برائی بھی کرتا ہوں، پھر میں دعویٰ کروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کس طرح کی محبت ہے؟ یہ کس طرح کے دل ہو گئے ہیں ہمارے؟ کیا صحابہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے؟ کیا صحابہ نے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف چل کر؟ آپ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طرح کے لوگ تھے، 3 طرح کے لوگ تھے نا۔ ایک تھے مشرک کافر تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے ہی نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دوسرے لوگ کون تھے؟ دوسرے لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے تھے، ان کی بات بھی مانتے تھے، ان کی اطاعت بھی کرتے تھے، ان کے ہر احکامات بجا لاتے تھے۔ دوسرے لوگ صحابہ تھے۔ اور تیسرے لوگ کون تھے؟ تیسرے لوگ منافق تھے۔ تیسرے لوگ کون تھے؟ وہ منافق تھے جنہوں نے زبان سے تو اقرار کر لیا کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اور دکھاوا بھی کرتے تھے وہ محبت کا، جس طرح سے آج ہم لوگ دکھاوا کرتے ہیں محبت کا۔ بڑے محبت رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بڑا محبوب رکھتے ہیں اپنے لیے۔ تو وہ منافق تھے، زبان سے تو اقرار کرتے تھے لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے، وہ بالکل ان کے مخالف چلتے تھے، ادھر جاتے تھے ان کے جیسے، جدھر جاتے تھے ان کے جیسے، مسلمانوں سے ملتے تھے تو وہ مسلمان بن جاتے تھے، عیسائی یہودیوں سے ملتے تھے تو ان کے جیسے بن جاتے تھے۔ یہی طرز عمل آج ہمارا ہے، ہم جس سے بھی ملتے ہیں اس کے جیسے بن جاتے ہیں، کبھی حق بات نہیں کہتے،
کبھی حق بات کا ساتھ نہیں دیتے، کبھی سچوں کا ساتھ نہیں دیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ رہو، تم سچوں کا ساتھ دو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا بات کا کون ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا بات کا کون ہے؟ تو ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے؟ آپ مجھے بتائیں صحابہ کرام کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے تھے اور سمعنا واطعنا کہتے تھے، اور آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم سارے کام، ساری باتیں ان کے الٹ، ان کے خلاف چل کے پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا ایسی محبت صحابہ نے کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابیات کو مردوں میں چلتے دیکھا، وہ مردوں میں کوئی گھس کے بھی نہیں چل رہی تھی، وہ مردوں میں گھس کے نہیں چل رہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ عورتوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں گھس کے چلیں، وہ بازاروں کے بیچوں بیچ میں چلیں۔ تو صحابیات کہتی ہیں اس کے بعد ہم اس قدر دیوار کے ساتھ چلا کرتی تھی کہ ہمارا لباس دیوار میں گھستا تھا، ہمارے کپڑے دیوار میں اٹک جاتے تھے۔ وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کے سمعنا واطعنا کہتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت خزیم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی تھے، وہ بڑے لاڈلے تھے، انہوں نے اتنے بڑے اتنی بڑی بڑی لٹیں، اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے، اور وہ ہمیشہ ویل ڈریس رہتے تھے اور لباس پہنتے تھے کہ ان کا لباس زمین پہ گھسٹ کے چلتا تھا۔ ان کو صحابہ منع بھی کرتے تھے، لیکن ان کی یہ عادت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نوجوانوں کو بالوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، نوجوانوں کو اپنی سیٹنگ سے، اپنے سیٹ اپ سے، اپنے حلیے سے کس قدر محبت ہوتی ہے۔ تو وہ محبت کرنے والے تھے، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اسے سمجھایا، اور ڈائریکٹلی بھی نہیں ان سے کہا، وہ موجود بھی نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خریم تو بہت ہی اچھا شخص ہے، وہ تو بہت ہی پیارا آدمی ہے، ہاں اگر وہ اپنے بال یہاں تک کروا لے، اپنے بال کٹوا لے، چھوٹے کروا لے تو کتنی ہی اچھی بات ہے، ہاں اگر وہ اپنے چادر ٹخنوں سے اوپر کر لے تو کتنی ہی اچھی بات ہے، ہاں اگر آدھی پنڈلی تک کر لے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ بس یہ بات تھی، صحابہ نے یہ بات جا کے وہ صحابی کو بتائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں اتنے اچھے الفاظ بولے ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنے بال چھوٹے کروا لیے اور اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر کر لی، ابھی سنا ہی ہے ساتھ ہی اطاعت شروع کرتی۔ یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، جو صحابہ کرام کرتے تھے، جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ محبت ہمیں نجات دلائے گی؟ کیا یہ محبت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت دلائے گی قیامت والے دن؟ کیا ہماری شفاعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نعوذ باللہ، جنہوں نے ساری زندگی ان کے احکامات کی دھچیاں اڑانے میں گزار دی، جنہوں نے ساری زندگی ان کے احکامات کے رد کرتے ہوئے گزارتی، ان کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے گزارتی، کیا وہ ایسے لوگوں کی، ایسے احمق لوگوں کی وہ شفاعت کریں گے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیا ایسے لوگ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل پائیں گے؟ کیا ایسے لوگ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں کھڑے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ بات نوٹ کر لیں کہ محبت اطاعت کے ساتھ جڑی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اطاعت کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔